ਯਾਰ ਜਿਸ ਨੇ NFT ਦੇ ਸੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਸ਼ਦਰਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਣੇ ਸ਼ਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ। ਸੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਫੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਸੂਦ। ਇਹਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? سود دا تے دور دور تک تعلق ہی NFT یعنی نان فنجیبل ٹوکن کے ناجائز ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ علماء کرام نے بالتفصیل ان تمام وجوہات کو بیان فرمایا۔ اس کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سود پر مبنی ہے، اور سود پر مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ واضح طور پر حدیث پاک میں سے سود فرمایا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے۔ اب NFT میں ہوتا کیا ہے کہ پہلے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں، بعد میں لنک ملتا ہے، بعد میں کاروبار سے پیسہ ملتا ہے۔ تو وہ پیسہ جو NFT میں جمع کرایا جاتا ہے، نہ وہ پیسہ ہبے کا ہوتا ہے کہ اسے بخش دیا جاتا ہے کہ تمہارا ہی ہو، نہ وہ تحفے کا پیسہ ہے، بلکہ وہ پیسہ قرض کا ہوتا ہے۔ اس پیسے کی بنیاد پہ کاروبار چلتا ہے، اور پھر بعد میں وہ پیسہ اس کو واپس بھی ملتا ہے۔ تو یہ بالکل NFT میں جمع کرایا جانے والا ابتدا میں پیسہ قرض ہے، اور اس قرض کی بنیاد پر اسے آگے نفع مل رہا ہوتا ہے، اور یہ سود ہے۔ اور واضح طور پر نبی کریم علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ لہذا جو بندے سے سود نہیں کہتا وہ اپنے دماغ کا علاج کرے، حدیث کا مطالعہ کرے، اور وہ دین سمجھنے کی کوشش کرے، اور اپنے جاہلانہ خیالات لوگوں پہ مسلط کرنے سے باز رہے، اس لیے کہ دین کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ دین کی واضح تعلیمات قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ علماء کرام کے پاس جایا جائے اور ان سے دین کو حاصل کیا جائے، اور علماء کرام کی توہین اور گستاخی بذات خود بہت بڑی گمراہی ہے۔ دین کی سمجھ بھی نہیں ہے، اور الٹا علماء کرام پہ طعن و تشنیع کے تیر چلانا، اس سے بڑی گمراہی اور بے ادبی کیا ہو سکتی ہے؟